السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیہ سلسلہ نمبر 7 جو جماعت ہفتم کے لیے یعنی کلاس 7 کے لیے ہے، اس کے اسباق میں سے آج جو سبق ہم پڑھیں گے وہ دعا کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہے۔ آپ کے سامنے بورڈ پر سبق کا عنوان موجود ہے، دعا کی فضیلت اور اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذیلی عنوانات بھی آپ کے سامنے بورڈ پر موجود ہیں۔ تو عزیز حضرات طلبہ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا ہے کیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے سے دور نہیں کیا، بلکہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے بہت قریب ہے، اور اس نے ہمیں اس تعلق کو جوڑنے اور مضبوط کرنے کے لیے مختلف عبادات بتلائی ہیں۔ مثلا نماز کے متعلق ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، یعنی نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے متعلق ہے کہ جب قرآن کریم اللہ کا بندہ کوئی پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح نماز اور قرآن مجید کی تلاوت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے عزیز طلبہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بغیر کسی واسطے کے رابطہ اور تعلق قائم کرنے کے لیے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے، اور یہ اتنا آسان ہے کہ اس کے لیے نہ تو نماز کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی ضرورت، نہ رکوع میں جانے کی ضرورت، نہ وضو کی ضرورت، نہ کپڑے پاک ہونے کی شرط، نہ جگہ کے پاک ہونے کی شرط، نہ وقت کی شرط۔ غرض یہ کہ اس طرح کی کوئی شرائط رکھی نہیں، اور نہ ہی قرآن مجید کی طرح کہ جی عربی زبان میں ہی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی تو وہ قرآن کریم کی تلاوت سمجھی جائے گی اور اسی پہ ثواب ملے گا، بلکہ دعا اتنی آسان ہے کہ جب آدمی مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے، اور اس کے لیے نہ وضو شرط ہے، نہ دیگر شرائط ہیں، اور نہ ہی کوئی زبان بھی کوئی مخصوص نہیں ہے۔ جس زبان میں دعا اللہ سے مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے۔ ہاں، البتہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں، بتائی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، آپ نے اپنے زبان مبارک سے وہ کلمات ادا کیے ہیں، تو ان کی جو برکات ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ ہیں، تو ان کو یاد کرنا چاہیے، قرآنی دعاؤں کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی اس کے علاوہ بھی کوئی دعا مانگنا چاہے تو وہ مانگ سکتا ہے اپنی زبان میں۔ آپ کی زبان اگر اردو ہے تو اردو میں مانگ سکتے ہیں، آپ اگر پشتو بولتے ہیں تو پشتو میں مانگ سکتے ہیں، آپ پنجابی میں مانگ سکتے ہیں، آپ سرائکی میں مانگ سکتے ہیں، آپ سندھی میں مانگ سکتے ہیں، آپ بلوچی میں مانگ سکتے ہیں، آپ میمنی میں مانگ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ کوئی اگر ترکی میں رہتا ہے تو ترکی زبان میں مانگ سکتا ہے، کوئی اگر جو ہے وہ ازبکستان میں رہتا ہے تو وہ فارسی میں مانگ سکتا ہے، کوئی ایران میں رہتا ہے تو فارسی میں مانگ سکتا ہے، کوئی اگر انگلینڈ میں رہتا ہے تو وہ انگلش میں دعا مانگ سکتا ہے،
کوئی اگر فرانس میں رہتا ہے تو وہ فرینچ میں دعا مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر زبان میں مانگی ہوئی دعا کو سنتے ہیں، سنتے ہیں، سنتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دعا ہے کیا۔ اب اس کو اور میں مزید واضح کرتا ہوں اس عنوان کے ساتھ کہ دعا بھی عبادت ہے۔ جو آپ کے بورڈ پہ جو پہلا ذیلی عنوان ہے وہ ہے دعا بھی عبادت ہے۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 37 یعنی 37 پر یہ سبق موجود ہے۔ تو عزیز طلباء، دعا بھی عبادت ہے۔ آپ کہیں گے جی نماز پڑھنا تو عبادت ہے، آپ کہیں گے روزہ رکھنا عبادت ہے، آپ کہیں گے حج کرنا عبادت ہے۔ بھائی، اللہ نے جن جن خیر کے کاموں کا حکم دیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کے کاموں کو ادا فرمایا ہے یا ان کی ترغیب دی ہے، وہ سب اگر اللہ کے لیے کیے جائیں اخلاص کے ساتھ تو سب کے سب عبادت ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک ایمان والے کی، ایک مسلمان کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے وہ سب عبادت ہے، اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارے تو اس کا سونا بھی عبادت اور اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا پینا بھی عبادت۔ تو پھر دعا کیسے عبادت نہیں ہوگی؟ دعا مانگنے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ دیکھیے، جس طرح نماز اللہ کے سامنے بندگی، عاجزی کا مظاہرہ ہے کہ آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی ایک عاجزی کا اظہار ہے۔ پھر رکوع میں چلا جاتا ہے، یہ اس سے زیادہ عاجزی کا اظہار ہے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں چلا جاتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ عاجزی کا اظہار ہے کہ میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ تو اسی طرح جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ بھی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے کہ یا اللہ، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے جو کچھ حاصل کیا تیرے فضل سے حاصل کیا اور تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو مجھے اور عطا فرما۔ تو اس میں بھی جیسے نماز میں عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے، ایسے ہی دعا میں بھی ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی بندگی اور اللہ کی عظمت کا انسان اظہار کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کو عبادت کا حاصل یعنی مقصد قرار دیا اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، اصل ہے، جڑ ہے اس کی، کہ اس میں جو عاجزی اور انکساری ہے وہ، اور پھر انسان جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو اس کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو راضی کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دنیا میں بھی عطا فرمائیں اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں، اس لیے وہ عبادت کرتا ہے۔ تو اس کا مقصد عبادت کا یہاں نظر آتا ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سوال کرتا ہے، تو اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ اسی طرح دعا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دعا مصیبت کو بھگا دیتی ہے۔ ایک طرف تو آدمی نعمتوں کو مانگتا ہے، ترقی مانگتا ہے، خوشحالی مانگتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت آدمی خوشی رہتا ہے، ہر وقت ہنستا ہی رہتا ہے، ہر وقت وہ جو ہے وہ نعمتوں میں ہی کھیلتا رہتا ہے۔ نہیں، دنیا میں، اس زندگی میں عزیز طلباء،
کبھی پریشانیاں بھی آتی ہیں، کبھی تنگیاں بھی آتی ہیں، کبھی صدمے بھی آتے ہیں، کبھی بیماری بھی آتی ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، تو اس وقت بھی مانگنا چاہیے، اس وقت بھی مانگنا چاہیے اللہ سے۔ تو اس وقت کیا فائدہ ہوتا ہے کہ دعا مصیبت کو بھگا دیتی ہے۔ الدعاء یرد البلاء، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی دعا مصیبت کو بھگا دیتی ہے۔ یعنی ہمیں نعمتیں بھی مانگنی چاہیے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے حفاظت کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور اگر کبھی آ جائیں تو ان کو دور بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے سے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا عزیز طلبہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے فرمایا، یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو مجھے پکارو۔ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، حکم دیا کہ مجھے پکارو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا عزیز طلبہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی وعدہ فرمائیں کہ میں قبول کروں گا، اور پھر قبول نہ کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کیا اس کے خلاف نہیں فرماتے، اس کے خلاف نہیں کرتے۔ جب اعلان کر دیا کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اب اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو دعا مانگنی چاہیے، اللہ نے اس کا حکم دیا، تو یہ عبادت ہے، اس لیے کہ اس کا اللہ نے حکم دیا۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کے واضح اشارے ملتے ہیں کہ دعا کرنا باعث خیر ہے، جبکہ دعا نہ کرنا کوئی شخص دعا نہ کرے تو یہ محرومی کی بات ہے، یہ خسارے کی بات ہے، یہ نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دے رہے ہیں، نواز رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، لیکن بندہ ہی نہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو دینے سے کوئی کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے خزانے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کتنے ہیں، لیکن اگر بندہ مانگے ہی نہیں تو یہ اپنا ہی نقصان ہے، سراسر اپنا نقصان ہے۔ اور اس کے علاوہ اور نقصان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ایسے بندے سے جو اللہ سے نہ مانگے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھے اپنا رب سمجھتا ہے، مجھے اپنا خالق سمجھتا ہے، مجھے اپنا مالک سمجھتا ہے، مجھے اپنا معبود سمجھتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، اور بڑی سے بڑی نعمت بھی اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ تو عزیز طلبہ، دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اب دعا کا ایک فائدہ اور بھی ہے جو آپ کے بورڈ پہ عنوان کی شکل میں موجود ہے، دعا مومن کے لیے حفاظت ہے، یعنی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اب دعا سے حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ بھائی ہم نے یہ بات تو کر لی کہ دعا ہم مانگتے ہیں، نعمتیں مانگتے ہیں،
یا اللہ ہمیں اچھے کپڑے دے دے، یا اللہ ہمیں اچھی خوراک دے دے، یا اللہ ہمیں اچھا گھر دے دے، یا اللہ ہمیں روپیہ دے دے، پیسہ دے دے، ہمیں اچھی صحت دے دے. یہ نعمتیں ہم مانگ رہے ہیں. ہمیں علم دے دے، یہ نعمت ہم مانگ رہے ہیں. یا اللہ ہمیں قرآن کا پکا حافظ بنا دے، یہ ہم نعمت مانگ رہے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یا اللہ ہماری عمر میں، ہمارے وقت میں برکت عطا فرما دے، بہت بڑی نعمت ہے. ایسے ہی مصیبتوں اور پریشانیوں سے حفاظت مانگ رہے ہیں. یا اللہ ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی حفاظت فرما. اور جب کوئی بیمار ہو گیا، یا اللہ میری امی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما دیں. یا اللہ میرے والد صاحب بیمار ہیں، ان کو صحت عطا فرما دیں. میری بہن بیمار ہے، اس کو صحت عطا فرما دیں. میرے چچا بیمار ہیں، ان کو صحت عطا فرما دیں. ٹھیک ہے؟ یا کوئی پریشانی ہے تو وہ پریشانی دور فرما دیں. اب حفاظت کیسے؟ تو بھائی اس سے دعا سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی، مثالوں میں ہی میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا. میں دوبارہ آپ کو مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں حفاظت کے لیے دنیا میں کیا رکھتے ہیں؟ اسلحہ رکھتے ہیں، ہتھیار رکھتے ہیں. کوئی ٹی ٹی رکھتا ہے، کوئی اور کچھ رکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو دعا بھی ایک ہتھیار ہی ہے. ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ تمام پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما، یا اللہ حادثات سے حفاظت فرما. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ دعا بطور ہتھیار ہم استعمال کر رہے ہیں. تو جس طرح نماز کو دین کا ستون کہا گیا، اسی طرح دعا کو بھی دین کا ستون قرار دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہتھیار بھی کہا گیا. کیا فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے. ونور السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے. عزیز طلباء، نہ صرف دعا عبادت کا مغز ہے، نہ صرف دعا سے تکالیف اور بیماریاں دور ہوتی ہیں، بلکہ دعا حفاظت کا بھی ذریعہ ہے. اب آخری عنوان میں اور مزید وضاحت کرتے ہیں دعا کی، کہ دعا تکلیف میں بھی اور راحت میں بھی. یا آپ کے بورڈ پہ یہ عنوان آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 38 یعنی 38 پر یہ عنوان موجود ہے. دعا کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ساری ہدایات فرمائی ہیں، اس میں ایک یہ نصیحت بھی فرمائی کہ دعا ہر حالت میں مانگنی چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی جب بیمار پڑ جائے جب دعا مانگے، یہ نہیں کہ آدمی صرف جب پریشان ہو جب دعا مانگے، یہ نہیں کہ آدمی جب تکلیف میں مبتلا ہو جب دعا مانگے. نہیں، بلکہ دعا ہر حالت میں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا ہر حالت میں فائدہ ہی فائدہ ہے. خوشی میں بھی، غم میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، اور راحت میں بھی اور تکلیف میں بھی، ہر حالت میں دعا مانگنی چاہیے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا تکلیفوں اور بے چینیوں میں قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت بھی کثرت سے دعا کرے. یہ نہیں کہ صرف جب تکلیف ہوگی جب ہی ہم دعا کریں گے، نہیں، راحت کی حالت میں، صحت کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، خوشحالی کی حالت میں، اطمینان اور سکون کی حالت میں، امن کی حالت میں دعائیں مانگنی چاہیے. تو اس حدیث میں تنبیہ کی ان لوگوں کے لیے
ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو راحت اور آرام میں اللہ کو بھلا دیتے ہیں، خوشی میں بھلا دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی کسی غم میں پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو دعا کرنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں کہ شادی کے وقت جب شادی ہوتی ہے تو سارے احکامات توڑتے ہیں اور اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، موویاں چلاتے ہیں، موویاں بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ سارے اللہ کو ناراض کرنے کے کام ہیں۔ اس وقت تو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور پھر کوئی پریشانی آ گئی تو اب رو رہے ہیں۔ تو طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ بھائی خوشی میں بھی، راحت میں بھی، سکون میں بھی، اطمینان میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، دعائیں ہر وقت مانگنی چاہیے، ہر روز مانگنی چاہیے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم سچے دل کے ساتھ ہر صورت میں اپنے رب سے مانگا کریں، کیونکہ بھائی بتاؤ تمام ضرورتیں کون پورا کرے گا؟ ان کو کون پورا کرے گا؟ جی کیا جواب ہے؟ یقیناً آپ کے زبانوں پر جواب یہی آئے گا کہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے۔ اب تک جتنی بھی ضرورتیں آئیں وہ بھی اسی نے پورے کیں، جتنی بھی تکلیفیں آئیں، بیماریاں آئیں، وہ بھی اسی نے دور کیں، اور جتنی کامیابیاں اور نعمتیں ہمیں ملیں وہ بھی اسی نے عطا فرمائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آج کا سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم اس کی بلند خوانی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عزیز طلبہ، اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کرنے لگے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی فضیلت اور اہمیت۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے رب اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ اور تعلق کے لیے مختلف عبادتیں بتلائی ہیں۔ مثلا نماز کے متعلق ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، یعنی نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت گویا بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جس طرح نماز اور قرآن مجید کی تلاوت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بغیر کسی واسطے کے رابطہ اور تعلق قائم کرنے کے لیے دعا مانگنے کا طریقہ بتلا دیا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے لیے نہ نماز کی طرح وضو کی ضرورت ہے اور نہ یہ قرآن مجید کی طرح عربی میں مانگنا ضروری ہے، بلکہ انسان جس زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے۔ البتہ قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں اور جو دعائیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہیں، یعنی سکھائی ہیں، ان کو انہی الفاظ کے ساتھ عربی میں مانگنا چاہیے۔ دعا بھی عبادت ہے۔ جس طرح نماز اللہ کے سامنے بندگی اور اس کی عبادت کا مظاہرہ ہے، اسی طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنا بھی عبادت کا نہایت واضح اور مؤثر مظاہرہ ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کو حاصل عبادت قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء یرد البلاء، یعنی دعا مصیبت کو بھگا دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے سے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। और तुम्हारे रब ने फरमाया है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से सरकशी करते हैं, अनकरीब वो ज़लील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। अहादीस मुबारका में भी इस बात के वाज़े इशारे मिलते हैं कि दुआ करना बाइस खैर है, जबकि दुआ ना करना ना सिर्फ महरूमी का बाइस है बल्कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का भी सबब बनता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से सवाल नहीं करता अल्लाह उससे नाराज़ होता है। यानी अल्लाह ताला खुश होते हैं कि मेरा बंदा मुझसे सवाल करे, बड़ी से बड़ी चीज़ भी अल्लाह ही से मांगे और अदना से अदना और हक़ीर से हक़ीर चीज़ के लिए भी अल्लाह ही से रुजू करे। दुआ मोमिन के लिए हिफाजत है। बंदा दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से अपने बड़े बड़े मसाइल हल करवा लेता है। साथ ही दुआ एक ऐसा असलहा है और हथियार भी है जिसके ज़रिए बंदा जिन्नात और इंसान दोनों तरह के दुश्मनों से महफूज रह सकता है। जिस तरह नमाज को दीन का सुतून कहा गया है, इसी तरह दुआ को भी दीन का सुतून करार दिया गया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन व इमादुद्दीन व नूरुस समावाति वल अर्द। दुआ मोमिन का हथियार है और दीन का सुतून है और आसमानों और ज़मीन का नूर है। दुआ तकलीफ़ में भी और राहत में भी। दुआ के मुताल्लिक़ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि दुआ हर हालत में मांगनी चाहिए, खुशी में भी, गम में भी, राहत में भी और तकलीफ़ में भी। चुनाचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मन सर्रहु अन यस्तजीबल्लाहु लहु इंद शदाइदि वल कुरबि फल्युक्सिर दुआ फिर रुखा। जिस शख्स को इस बात से खुशी हो कि अल्लाह ताला उसकी दुआ तकलीफ़ों और बेचैनियों में कबूल करे, उसे चाहिए कि खुशहाली के वक्त भी कसरत से दुआ करे। इस हदीस में तंबीह है उन लोगों के लिए जो राहत व आराम में अल्लाह को भुला देते हैं और जैसे ही किसी गम या परेशानी में मुब्तला होते हैं दुआ करना शुरू कर देते हैं। ये तरीक़ा सही नहीं है, बल्कि मोमिन वो है जो गम के साथ राहत व आराम में भी अपने मालिक यानी अल्लाह ताला को याद रखे और उसे ना भुलाए। हमको चाहिए कि हम सच्चे दिल के साथ हर सूरत में अपने रब से मांगें, क्योंकि हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला अल्लाह ही है। उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। अब हम आपको इससे मुताल्लिक़ अमली किताब का काम बताते हैं। अज़ीज़ तलबा, यह अमली किताब का सफ़ा नंबर 22 आपके सामने खुला हुआ है और इसमें सवाल नंबर 1 जो अहादीस को मुकम्मल करना है आपको और उनको ज़बानी भी याद करना है। ये मुख्तसर अहादीस हैं, इनको याद कीजिए और ये जो जगहें खाली जगहें छूटी हुई हैं अल्फाज यहाँ पर आपको लिखने हैं। सवाल नंबर 2, कुरान करीम में दुआ मांगने के मुतालिक क्या कहा गया है। अपने जवाब के साथ कुरान करीम की आयत तर्जुमे के साथ सुनाइए, तो आपको ये ज़बानी याद करना है। सवाल नंबर 3, क्या यह तरीक़ा सही है कि दुआ सिर्फ़ गम और परेशानी के वक्त मांगी जाए। इसका जवाब आप तहरीर कीजिए और इसका जवाब इस सबक के बिल्कुल आखिरी जो उन्वान था उसमें हमने दे दिया है, किताब में दिया गया है। आप वहाँ से इसको तहरीर कर सकते हैं, वहाँ से इसको पढ़िए, समझिए और फिर उसके बाद यहाँ इसका जवाब तहरीर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।